ایک ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، دوسرا قبلہ کعبہ مکہ مکرمہ۔ یہ جو قبلہ ہے اس کے بارے میں، جسے یہ مسجد ہے قبلتین ہے، یہاں پر آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا، یعنی بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ تبدیل کیا اور یہاں پر نماز ادا فرمائی، اور اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین، یعنی دو قبلے والی، قبلے کی جمع قبلتین، دو قبلے والی مسجد رکھ دی گئی۔ اب جو ہے ہم یہاں پر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے واپس آئیں گے۔ یہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا، تب تک ہم لوگ انشاءاللہ وہ احد تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ خیر المدینہ۔ مسجد قبلتین پر باپو جی مسجد دو گھنٹے کا یہ مسجد کو نا پھر اس کو تعمیر کر کے تھوڑا یہ بنا دیا۔ مسجد قبلتین۔ جی جی یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے۔ مسجد قبلتین۔
किबले पहले किबला की किबले अव्वल इस तरफ ये बैतुल मुक़द्दस इस तरफ है मस्जिद अक़सा इस तरफ है अल्लाह के रसूल यहाँ पर खड़े होकर इमामत कर रहे हैं सहाबा सफ़ में है और जैसे ही वही नाजिल हुई किबला तब्दील हुआ हमें सहाबा की सब चीरते हुए इस तरफ आकर खड़े हुए तो जो सहाबा नीचे खड़े थे ना वो सब ऐसे पलट गए और किबला जो है वो ये हो गया नमाज के बीच में ठीक है 2 रकात नमाज इस तरफ पढ़ी गई 2 रकात नमाज जो है इस तरफ पढ़ी गई दरमियानी नमाज का हुक्म है कि दरमियान की नमाज में जो है ये वही आई थी अब अगर दिन का पहर देखा जाए दिन तो नमाज़ें जो है वो असर आएगी ठीक है वो इशा और फजर ये रात की नमाज है समझो तो वो नमाज आ गई असर की लेकिन अगर दिन की नमाज है तो फिर आएगा ज़ोहर कि वो आयत वो जो है ना वो ज़ोहर जो है वो हुई दिन के एतबार से ओके आगे आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ो आगे आगे बढ़ो शुक्रानी की नमाज तहतुल मस्जिद में मस्जिद किबलतैन وعلى حقك يا نور الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی بہت ضروری کام آ گیا ہے توجہ سے سنیں ابھی ہم جہاں سے نماز پڑھ کر نکلے ہیں وہ مسجد ہے اس مسجد کا نام تھا مسجد قبلتین مسجد قبلتین میں درمیانی نماز اب اگر رات کی نماز کہی جائے تو فجر اور عشاء یہ کون سی نماز ہے رات کی نماز ہے ٹھیک ہے عصر اور مغرب کون سی نماز ہے شام کی نماز تو درمیانی کون سی ہوئی ظہر لیکن اگر جو ہے نا وقت کے حساب سے دیکھا جائے وقت کے حساب سے تو درمیان کی نماز ہوتی عصر سمجھے تو اس اعتبار سے یا تو نماز ظہر کی تھی یا نماز عصر کی تھی لیکن قبلہ تبدیل کیوں ہوا اہم یہ ہے تو یہاں پر جو مدینے میں جو عیسائی لوگ رہا کرتے تھے صحابہ اکرام جب ان عیسائیوں کو دین کی دعوت دیتے اور ان کو دین کی طرف بلاتے تو ان کا یہ کہنا تھا بار بار وہ کہتے ہیں کہ تمہارے جو نبی ہیں وہ کون سا نیا دین لے کر آئے ہیں وہ بس اتنا ہی تو کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں باقی اللہ ایک قبلہ ایک اور ہم تمہاری پیروی کیوں کریں
جب تمہارے نبی ہمارے نبی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی بیت المقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت مریم آ رہی ہیں، تو اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے نبی ہمارے نبی کی پیروی کر رہے ہیں اور جو ہمارا قبلہ ہے اسی قبلے کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے تم سارے مسلمان نماز پڑھتے ہو، تو ہم تمہارے دین پر نہیں ہوئے، تم ہمارے دین پر ہوئے، یہ کہہ کر مسلمانوں کو جو ہے لاجواب کرتے ہو بار بار سارے عیسائی۔ تو پہلے انہوں نے مطلب تھوڑوں نے کہا، پھر مسلمانوں کے پاس جواب نہیں رہا، میں اب اس کا کیا جواب دیتے، جواب نہیں رہا، تو جب جواب نہیں رہا تو عیسائیوں نے دیکھا کہ یار یہ ہماری بات کو جو ہے نا مضبوط والی ہے، اب اس بات کو لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا۔ اب جہاں بھی مسلمان دعوت کا کام کرتے، دین کی دعوت دیتے، وہاں یہ عیسائی جو ہے ان کو چھیڑنے پہنچ جاتے تھے کہ مسلمان نہیں تم عیسائی ہو جاؤ۔ جتنے کفار تھے بت پرست، ان کو یہ کہتے کہ مسلمان تم کو عیسائی ہونا چاہیے، تم بھی عیسائی ہو جاؤ، کیوں؟ کیونکہ تم لوگ ہماری پیروی کرتے ہو، تم لوگ ہماری پیروی کرتے ہو۔ اب صحابہ کو اس پر جو ہے نا بہت غم ہوا، یعنی ہر جگہ مطلب آدمی بولتا ہے نا، تو میں تو کعبے میں مکے میں پیدا ہوا ہوں نا اور وہاں پلا بڑا ہوں، تو میری امت کے لیے جو ہے وہ قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے۔ اور اس بات کا خیال اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا اور نماز پڑھا رہے تھے، جو 2 رکعت نماز مکمل ہو چکی تھی اور قیام میں کھڑے تھے کہ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام نے وہی لے کر حاضر ہو گئے اور یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ تو کعبہ ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے، امامت کے مسلح پر سے جو ہے وہ گھومے اور صفوں کو چیرتے ہوئے، یعنی صحابہ کو ہٹاتے ہوئے اپوزٹ ڈائریکشن میں یعنی قبلے کی طرف جا کر حالت نماز میں جا کر کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی واحد نماز ہے جو چلنے سے ٹوٹی نہیں، ورنہ نماز کی کا ایک فرض جو ہے وہ قیام ہے۔ قیام کا مطلب جو ہے وہ کھڑے ہونا نہیں ہوتا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، یعنی آدمی کہتا ہے نا کہاں قیام کریں گے۔ لغت کے اعتبار سے بھی سب سے قیام کا سب سے اہم معنی کون سا ہے؟ ٹھہرنا۔ ٹھہرنا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نا ان کی بھی ہو جاتی ہے، جو لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو چلتے چلتے نماز پڑھتے ہیں نا ان کی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی لیٹے نماز پڑھنا، بیٹھے نماز پڑھنا، مجبور ہے آدمی کیسے بھی نماز پڑھ لے، ہو جائے گی، لیکن کتنی بھی مجبوری ہو کہیں پر یہ نہیں آیا کہ وہ چلتے چلتے نماز پڑھو، یعنی گاڑی چل رہی ہے اور اس پہ نماز پڑھو، کوئی تم کو ویل چیئر پہ ڈھکیل رہا ہے اور تم نماز پڑھو، نہ، چلتے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قیام کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، لیکن یہ ایک ایسی نماز گزری کہ جس میں ٹھہرے نہیں، چلے اور چلتے مطلب چل کر حالت نماز میں صفوں کو چیر کر اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کر کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور تمام صحابہ نے آپ کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ آ کر پیچھے کھڑے ہو۔